أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 17 کا اور آیت نمبر 91 سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کا اگر شان نزول پہلے ہم دیکھ لیں کہ یہ آیت ایک یہودی نے اس کا نام جو یہودی تھا اس کا نام تھا مالک بن سیف اس کا نام تھا یہودی کا، اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں جس نے تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہے، کیا تو نے تورات میں یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ موٹے آدمی سے بغض فرماتے ہیں اور وہ خود موٹا تھا؟ ہم؟ یہ سن کر یہ سن کر یہ سن کر غصے میں وہ آ گیا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تو اس سے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تیرا منہ کالا ہو، یعنی تو رسوا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے اور کہ نہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل ہوئی، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان منکروں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر پہچاننا واجب تھی ویسی قدر نہیں پہچانی۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ ایسی جب اس قسم کی کوئی من گھڑت بات اور اس قسم کی کوئی فضول بات اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل نہیں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی کوئی بھی بات قرآن کے اندر کیوں نازل کی ہوگی؟ کہ ان کو لگتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی کوئی بھی بات قرآن میں نازل نہیں کی۔ اگر کوئی انسان کا کلام ہوتا تو اس میں کوئی نہ کوئی طنز و مزاح کی بات ہوتی، کوئی ایسی بات ضرور ہوتی کہ جس سے اندازہ ہو جاتا کہ یہ انسان کا کلام ہے، جبکہ کہ انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے یہاں پر یہی فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی جیسا اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے۔ کسی چیز کی اہمیت کا احساس کرنے کو قدر کرنا کہا جاتا ہے۔ قدر تب ہوتی ہے جب کسی چیز کی اہمیت کا احساس، علم اور شعور حاصل ہو جائے۔ قدر وہ کرتا ہے جو اس چیز کی حقیقت پہچانتا ہے، وہ قدر نہیں کر سکتا جو غافل ہو، بے شعور ہو اور جسے نفع اور نقصان کی کوئی پہچان نہ ہو۔ کسی چیز کو پہچان کر اس کا شعور حاصل کر کے اسے نفع کی امید رکھ کر اس کی قوتوں سے خوف کھا کر اس کی قدر کی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور مشرکوں کے اس قول کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی، یہ فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر اور تعظیم نہیں کی کہ جیسا کہ اس کا حق تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں عیب جوئی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا اور ان کو کوئی حکم نہ دے گا اور ان کو کسی چیز سے روکے گا نہیں، اور اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کی نفی کی ہے جس سے اس نے اپنے بندوں کو نوازا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت رسالت ہے، وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نہ صرف قریشی بلکہ سارا عرب انکار کرتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، جیسا کہ خود قرآن مجید نے فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو وحی کی کہ آپ لوگوں کو ڈرا دو اور بشارت دے دو، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ ضرور کھلا جادو ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل رہے ہوتے تو ضرور ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ زمین میں چونکہ بشر ہے، انسان ہے، اس لیے ہم نے انسانوں کو ہی تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پھر نبی کائنات ارشاد فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، کہہ دیں اس کی تصدیق کرواتے ہوئے جس کا وہ خود اقرار کرتے ہیں، من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، یہ بتاؤ تورات کس نے اتاری؟ نورن، روشنی ہے جو جہالت کے اندھیروں میں روشنی ہے، وَهُدًى لِلنَّاسِ، اور انسانوں کے لیے ہدایت تھی، اور تورات اس گمراہی میں ہدایت تھی جو سارے جہان میں پھیل چکی تھی،
اور لوگوں کے لیے حق اور باطل کا فرق واضح کرنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں تجعلونہ قراطیس تبدونها وتخفون کثیرا، تم اسے چند ورق بناتے ہو، اس میں سے کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو۔ قراتیس کہتے ہیں، قراتیس در حقیقت کرتاس کی جمع ہے، کہ تم نے تورات کو بجائے اکٹھی مجموعی یکجا کتاب بنانے کے مختلف اوراق میں رکھ چھوڑا ہے، جس میں سے کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو۔ جب ان کے عوام کچھ بات پوچھنے کے لیے آتے تھے تو صندوق وغیرہ میں ہاتھ ڈال کر کوئی سا بھی ایک ورق نکال لیتے تھے اور سائل کے مطلب کے مطابق پڑھ کر اس کو سنا دیتے تھے، اصل بات نہیں بتاتے تھے اس کے مطلب کا، یعنی کہ جس سوال کے مطابق وہ آتا تھا، وہ لوگ جاہل، وہ پڑھتے نہ تھے اپنی کتاب کو، بلکہ ان سے آ کے اصل بات پوچھتے تھے۔ آج یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے۔ ہم میں سے اگر میں یہ کہوں کہ 80% مسلمان بھی قرآن کی اصل نہیں سمجھتے تو یہ قطعاً غلط نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جسے نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا، اور اس قرآن مجید کے سبب سے تمہیں وہ علم دیا گیا جس کو نہ تم جانتے تھے اور نہ ہی تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ قل اللہ، اے نبی آپ کہہ دے اللہ تعالیٰ ہی نے، یعنی انہیں بتا دے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کیا ہے۔ ثم ذرہم ثم ذرہم فی ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر آپ ان کو چھوڑیں، وہ اپنی بحثوں میں کھیلتے رہیں، پھر انہیں ان کے باطل حالات میں، ان کے مشاغل میں چھوڑ دیں، یہاں تک کہ وہ دن آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی بابرکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، برکت قرآن مجید کا وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو برکت کہا ہے۔ آپ اس قرآن کو پڑھنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں، آپ کی عزت میں، آپ کی مال میں، آپ کی گھر کے سکون میں، آپ کی صحت میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے گھر کے معاملات میں، محبتوں میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کا یہ وصف، یہ صفت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب قرآن کو نازل کیا، مبارکن، بابرکت ہے یہ، مصدق الذی، یہ تو خود ہی برکت والی کتاب ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اتنی بڑی بات اس قرآن کے بارے میں کہہ دی، تو جس کے پاس وقت نہیں ہے وہ قرآن سے جڑے، جس کے پاس برکتیں نہیں ہیں وہ قرآن سے جڑے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں نازل کرے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب بہت بابرکت ہے، اور یہ تصدیق بھی کرتی ہے الذی بین یدیہ لتنذر ام القری، سب سے بڑی برکت تو اس قرآن سے یہ ملتی ہے کہ انسان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ دخان کے اندر بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، یقیناً ہم ڈرانے والے تھے۔ ہم ایک وہ اس دن کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے پورا سال، اور پھر جب رمضان آتا ہے، رمضان کے دنوں میں ہم لوگ لپکتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی برکتیں مل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پورا کا پورا قرآن ہمیں عطا کر دیا، پورا کا پورا قرآن ہی برکتوں والا ہے، اور ہم اس برکتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مصدق الذی بین یدیہ، اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے۔ قرآن مجید پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور قرآن مجید کی تصدیق اور ان کی سچائی پر گواہ ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تاکہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو خبردار کر دیں۔ مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا گیا ہے کہ وہاں وہ پہلا گھر ہے اللہ تعالیٰ کا، جسے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنایا گیا، اور جو تمام اہل جہان کا قبلہ اور ان کے لیے حج کی جگہ ہے، اس لیے مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا پہلا گھر وہاں پر بنایا، یعنی کہ تمام بستیوں کی جگہ، بستیوں کی ماں کیا ہے؟ بستیوں کی ماں مکہ مکرمہ ہے۔ وَمَنْ حَوْلَهَا،
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جب دل میں آخرت کا یقین بس جاتا ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، بہت بڑی اور اہم ترین بات، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی وہی کرتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور قرآن مجید کو اپنی زندگی کی کتاب سمجھ کر تھام لیتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وہ نمازوں کو وقت کے ساتھ ہمیشہ پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور نماز کے ارکان، حدود اور اس کے آداب و شرائط اور اس کی تکمیل کرنے والے تمام امور کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے والوں لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا اس کا اگر ہم لوگ شان نزول دیکھیں تو ابن جریر نے اکرمہ سے روایت کی ہے کہ یہ آیت مسیلمہ کذاب یعنی کہ جھوٹے نبی کے بارے میں نازل ہوئی، کہ یہ آیت اس کے بارے میں کیسے نازل ہوئی کہ یہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور نیز صدی سے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی گئی ہے۔ البتہ اس میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی آتی ہے تو میرے پاس بھی وحی آتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ پر کتاب نازل کرتا ہے تو میرے پاس بھی ویسی ہی کتاب نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس کے شریک ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ٹھہرائے، یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ، یا کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی حالانکہ اس پر کچھ وحی نہ کیا گیا ہو۔ یہ دعویٰ ایسا شخص کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے نبی کی عظمت کو سمجھ نہیں پاتا۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلَ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے جلد ہی میں بھی ویسا ہی اتاروں گا، کون اس سے بڑھ کر ظالم ہو سکتا ہے جو یہ جھوٹا گمان رکھتا ہے کہ وہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے جس کی قدرت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم نزع میں ظالموں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرما کے کی کہ وَلَوْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کاش کہ آپ دیکھیں جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی مذمت کی اور ان کے لیے عذاب کا ذکر کیا ہے جو عالم نزع میں ان کو دیا جائے گا جب ان پر موت کی سختیاں آئیں گی، ہولناک کرب میں مبتلا ہوں گے، تو اس شدت کے کرب کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلانے والے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں۔ نزع کی حالت میں فرشتے ظالموں کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے، اور روحوں کو قبض کرتے وقت جب وہ جسموں سے نکلنے کا انکار کریں گی تب انہیں کہا جائے گا نکالو اپنی جانیں۔ اليوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، یعنی ایسا سخت ترین عذاب جو تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا، اور تمہیں اس عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ محمد کے اندر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو کیا ہوگا جب فرشتے ان کی ارواح کو قبض کریں گے، ان کے چہروں اور ان کی کمروں پر ماریں گے۔ سیدنا براء بن عازب سے روایت ہے کہ جب کافر کی دنیا سے جانے کا اور آخرت کی طرف پہنچنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ اس کے پاس آ کر وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک نظر پہنچتی ہے،
پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث جان تو نکل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف۔ وہ روح اس کی جسم سے متفرق الگ ہو جاتی ہے، یعنی جسم میں ادھر ادھر پھرتی ہے کیونکہ نکلنا نہیں چاہتی۔ آپ نے دیکھا کہ نزا کی حالت میں کتنی سختی ہوتی ہے، انسان ہاتھ پاؤں سب مارتا ہے، وہ اس کے جسم میں ادھر ادھر بھٹکتی ہے، ادھر ادھر بھاگتی ہے، چھپنے کی کوشش کرتی ہے، رکنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ ملک الموت اس کو زبردستی اس کے جسم سے کھینچ کر اس کے جسم سے اس کی جان کو نکالتے ہیں، جیسے بھیگا ہوا اون سیخ پر لپٹا ہو اور طاقت کے زور سے اس اون سے نکالا جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے لوگوں سے یہ ضرور سنا ہوگا کہ یہاں پر اگر بندہ فوت ہوا ہے تو اس کی جسم سے روح کھینچ کر نکالی ہے، مردے کے جسم کو بڑے آرام آرام سے رکھو کہ وہ دکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ معاملات سختی سے جن کی روح نکالی جائے ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب اس کی روح کو بالکل موت نکال لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے جو وہاں موجود ہوتے ہیں وہ پلک جھپکنے کے برابر ذرا سی دیر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، ان کے ہاتھ سے لے کر ان ٹاٹوں میں رکھ دیتے ہیں جو ساتھ لے کر آئے تھے، اور اس روح سے ایسی بدبو نکلتی ہے جیسے زمین پر سب سے زیادہ سڑی ہوئی لاش سے کبھی بدبو آئی ہو۔ اس روح کو لے کر وہ آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں، فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین اور آسمان ہر جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو وہ پوچھتے ہیں یہ کون خبیث روح ہے، وہ اس کا برے سے برا نام لے کر جس سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ قریب آنے والے آسمان تک لے جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر دروازے کھلواتے ہیں تو وہ دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آراف کی یہ آیت تلاوت فرمائی، لا لا تف لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ آیت سورہ آراف کی انہوں نے تلاوت کی، جس کا معنی ہے ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ جیسے سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کو داخل کر کے دکھاؤ۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ پیٹھ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ جہنم کا اپنا ایک ٹھکانہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں ایک مکان اس کے بدلے بنا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس بندہ مومن کو جنت اور جہنم دونوں دکھائی جاتی ہیں اور رہا کافر یا منافق، اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو ایسے بات کہتے سنا تھا، وہی میں بھی کہتا رہا۔ پھر سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ اچھے لوگوں کی پیروی کی۔ اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے بڑے زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنا بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوا ارد گرد کی تمام مخلوق اس کی چیخ و پکار اور اس کا درد اور کرب سنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ رب کائنات ہماری قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ رب کائنات ہمیں عمل بنا دے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے انکار کیا، وہ ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر ضربیں لگاتے ہیں۔ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرِ الْحَقِّ، اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں کہتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ،
اور اس کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے اور ان پر عمل کرنے سے انکار کرتے تھے، اس لیے تمہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ آیات کریمہ برزخ کے عذاب اور برزخ کی نعمت پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ اس خطاب اور عذاب کا رخ ان کی طرف عین نزع کے وقت اور موت سے تھوڑا پہلے اور موت کے بعد کا ہے۔ یہ آیات کریمہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ روح جسم رکھتی ہے، جو داخل ہوتی ہے اور خارج ہوتی ہے، جس کو مخاطب کیا جاتا ہے اور جسم کے ساتھ مل کر رہتی ہے، اور جس سے پھر وہ علیحدہ اور الگ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً اکیلے آ گئے ہو، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ یہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ سب آپ کے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے، بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً ویسے ہی آ گئے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا۔ تم ہمارے پاس اکیلے آ گئے ہو نا، کہہ کر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو بے یار و مددگار اور ننگے جسم آ گئے ہو نا، تمہارے سارے کے سارے سہارے چھوٹ گئے ہیں نا، آج تمہارے سارے وسیلے تم سے دور ہو گئے ہیں، تمہارے اختیارات جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے تھے سب ختم ہو گئے ہیں۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو بھی ہم نے تمہیں دیا تھا تم اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے بسی کا اس احساس دلایا ہے کہ دیکھو مال پیچھے رہ گیا، اولاد پیچھے رہ گئی، عزت پیچھے رہ گئی، سٹیٹس پیچھے رہ گیا، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، تمہارا کوئی اختیار نہیں، آج تمہیں بے اختیار کر دیا گیا، بے بس کر دیا گیا، تمہیں دنیا میں اختیار دیا گیا، تمہیں دنیا میں عزت دی گئی، شہرت دی گئی، دولت دی گئی، آج تم سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، پھر دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، جبکہ ایک چیز باقی رہ جاتی ہے۔ مرنے والے کے ساتھ اس کے گھر والے اور اس کے مال اور اس کا عمل جاتے ہیں، اس کے گھر والے اور اس کا مال تو واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ یہ جو مال آپ جمع کر رہی ہیں، میں جمع کر رہی ہوں، یہ ہم دنیا میں چھوڑ جائیں گے اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، ساتھ کچھ نہیں لے کر جائیں گے سوائے اس چیز کے جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ کوشش کیجئے معمولی سے معمولی ترین ہی، چاہے وہ آپ کا 100 روپے کا ہی صدقہ کیوں نہ ہو، ضرور صدقہ کیجئے، ضرور صدقہ کیجئے، اپنی عادت بنائیے کہ ہاتھوں سے اس پیسے کو نکالنے کی عادت بنائیے، اس پیسے سے محبت نہ کیجئے، یہ پیسے سے محبت رسوائی میں ڈال دیتی ہے۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن تم اس حال میں جمع کیے جاؤ گے کہ تن پر کپڑے نہ ہوں گے اور سب کے سب بے ختنہ ہوں گے، کسی کے ختنے نہیں کیے ہوں گے، اس لیے کہ تاکہ ہر کوئی سمجھ لے کہ اس کی نئی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے اس کو نئے سرے سے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نئی سرے سے پیدا کیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انبیاء کی آیت تلاوت فرمائی کہ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح ہم لوٹائیں گے، ہمارے ذمے یہ وعدہ ہے، بے شک ہم اس کے مطابق کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، یعنی انبیاء کے بھی کپڑے نہیں ہوں گے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تن پر کپڑے پہنائے جائیں گے۔ امام حسن بصری سے نے فرمایا کہ ابن آدم کو قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ وہ بکری کے بچے کی طرح کمزور اور لاغر سا ہوگا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا تو نے جو مال جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟
بندہ جواب دے گا، اے میرے رب، میں نے اسے جمع تو کیا مگر جتنا جمع کیا اس سے بھی زیادہ پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے آدم، اے ابن آدم، ذرا یہ تو بتا کہ تو نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا؟ لیکن وہ کسی ایسی چیز لیکن وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھے گا جسے اس نے آگے بھیجا ہو۔ حسن بصری نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ ما خولناکم وراء ظہورکم۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کی صرف تین چیزیں ہیں، جو کھایا اور ختم کر لیا، جو پہنا اور پرانا کر لیا، اور جو اس نے اللہ کے راستے میں دیا، اور یہ اس نے آخرت کے لیے جمع کر لیا۔ اس کے علاوہ تو صرف جانے والا اور لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ اب سوچئے گا کہ آپ کا مال کیا ہے؟ آپ نے کون سا مال استعمال کیا؟ کون سا اپنی آخرت کے لیے بچا لیا؟ کون سا اپنے لیے محفوظ کر لیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ یقیناً وہ تمہارا کام بنانے میں حصہ دار ہیں۔ انسان دنیا میں سفارش کرنے والوں سے توقعات باندھتا ہے اور انہیں اپنے مال میں شریک کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو، جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ مشکل حالات میں سفارش کریں گے، آج تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، بلا شبہ تمہارا رشتہ یقیناً ٹوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو، تعلقات ٹوٹ گئے، رابطے ختم ہو گئے، سفارشی گم ہو گئے، شریک خدا غائب ہو گئے، خود ساختہ عقیدے کھو گئے، اور ہر وہ چیز جس پر تمہارا اعتماد تھا اس کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا۔ آج تمہارے اور تمہاری شرکاء کے درمیان رابطے ختم ہو گئے ہیں، ان تعلقات نے کوئی نفع نہیں دیا۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تم سے وہ سب گم ہو گئے جن کا تم گمان کیا کرتے تھے۔ وہ جو تمہارے دعوے تھے کہ تمہارے سفارشی تمہیں امن دیں گے، نفع دیں گے، نجات دیں گے، سب کچھ گم ہو گیا۔ ابلیس نے تمہارے لیے سب کچھ کیسے خوبصورت بنا دیا تھا، تم دھوکہ کھا گئے اور اپنی ذات، اپنی اولاد اور اپنے مال کے بارے میں خسارے میں رہے۔ انسان جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو دہشت زدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے کہ اب کوئی جائے پناہ نہیں۔ ایک دل میں خوف ضرور موجود ہوتا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر مومن کا دل اللہ تعالیٰ پر یقین سے بھر جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اپنے سے مخلص ہو کر جوڑ لے، ہماری نیتوں کو خالص کر لے،